زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اتنی ہی عزت عطا فرمائی۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا معرکہ فرمایا کفر کے خلاف، بدر کا معرکہ ہے، بڑا سخت معرکہ، بے سر و سامانی ہے، اسباب کی قلت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اور عزت عطا فرمائی۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، مکی زندگی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرماتے ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، صرف ابتداءً چند مسلمان ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے، اور کفر جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو دبانے کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کیا کیا ظلم انہوں نے اہل اسلام پر نہیں ڈھائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر کتنا ظلم کیا، جبر کیا، اور جو ان سے بن پڑتا تھا، خود جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کیسی اذیتیں پہنچائیں، ایسی اذیتیں کہ ان کو زبان پر لانے سے دل دہکتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی اتنی عظمتیں، جن کے چہرے میں وہ چمک ہو، شان ہو، جن کی شخصیت سراپا معجزہ ہو، لیکن انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی وجود مسعود کا، آپ کے عالی خاندان کا، آپ کے وجاہت کا، آپ کے نسب و شرف کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، اور اسلام کی دشمنی میں وہ اتنے متحرک ہوئے کہ ہر طرح سے انہوں نے ظلم ڈھایا، اور مکے کی گلیوں میں مسلمانوں کو برہنہ پیٹ کر کے باری پتھر ان پر رکھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، اور جسم سے کھالیں اتر رہی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی حضرت خباب ہیں کہ جنہیں اسلام کے نام پر اتنی اذیت دی گئی اور انہیں اتنا زرد و کوب کیا گیا کہ آپ کے جسم کی کھال پر مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی ایسے سفید نشان زخم کے پڑ چکے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان نشانوں کو دیکھا تو آپ کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اصل مجاہدین ہیں کہ جنہوں نے اس وقت کلمہ حق کو بلند کیا کہ جب اسلام کا نام لینا یہ دشمنی تھا، اپنے خلاف دشمنوں کو کھڑا کرنا تھا اور اپنی موت کو گویا کہ دعوت دینا تھا، لیکن یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے استقامت کا پہاڑ بن کے اس وقت اس ظلم و جبر کو برداشت کیا، اور پھر یہ نہیں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کچھ تو ایسے تھے کہ جو بہادر بھی تھے اور زمانہ جاہلیت میں ان کی بہادری مشہور تھی، لیکن ابھی اسلام کا آرڈر نہیں آیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے حکم نہیں آیا تھا، جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ اور مکی زندگی کو آپ پڑھیں، قرآن آیات میں جو مکی صورتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں تو آپ کو جا بجا صبر کی تلقین ملے گی اور عفو درگزر کی تلقین ملے گی۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب مکی زندگی میں طائف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت بھی جو آپ کو ان کی طرف سے سختی کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلمات ارشاد فرمائے کہ جب اللہ کی بارگاہ سے فرشتہ آیا اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے فرشتے کو اختیار دے کر بھیجا گیا کہ آپ حکم فرمائیں کہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور پوری بستی کو مسمار کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی یہ فرمایا کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کو میرا تابع فرمائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ پھر وہ خطہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتا ہے۔ لیکن بات عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس وقت اختیار بھی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ سے حکم نہیں آیا، تو یہ پھر شعب ابی طالب کی گھاٹی ہے، اتنے سخت وہ ایام ہیں، پورے عرب نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس کو اگر دیکھیں تو ایک مستقل عنوان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے رفقا نے کیسے وہاں ایام گزارے، اور ان میں ابو طالب بھی وہاں موجود ہیں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دونوں افراد کا اسی سال انتقال ہوتا ہے، اور مورخین اور سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سختیاں انہوں نے وہاں گزاری ہیں، چمڑے کھا کر گزارا کیا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کی میں بات عرض کر رہا ہوں،
کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور کائنات کو آپ کے لیے مسخر فرمایا ہے، اور آپ اگر دعا کے لیے ہاتھ دراز فرما دیں تو اللہ رب العالمین ان پر قہر کو نازل فرمائے. لیکن یہ اس وقت کا ایک مرحلہ تھا اور ایک آزمائش کے ایام تھے. پھر آپ مدینہ منورہ کی بات دیکھیں، جب ہجرت ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی یہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بدر کا میدان ہو، وہاں پر بھی بے سر و سامانی ہے، اور مسلمان جب جہاد کا حکم آ گیا اب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان عمل میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے. پھر آپ احد کے میدان میں دیکھ لیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، خود جناب شہادت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے کیے گئے، اور اس کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں پہنا جو اس وقت ایمان نہیں لائی تھیں. تو یہ کوئی آسان تو نہیں تھا، اسلام کے شجر کی آبیاری کو اتنی آسانی سے نہیں ہوئی. لیکن بات جو میں نے آغاز میں عرض کی کہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کو جب دبانے کی کوشش کی گئی ہے جس زمانے میں بھی، یہ اسلام کی خصوصیت ہے اور اس کی شان ہے کہ اس کو اللہ نے اور عزت عطا فرمائی ہے اور غلبہ عطا فرمایا ہے. پھر آپ چلتے چلے جائیے، جو مختلف ادوار میں مختلف مشقت کے زمانے آئے، چاہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ہو کہ جو کربلا میں جائے اور بے سر و سامانی کا عالم ہو، اور کفر جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ، بظاہر وہ کلمہ گو تھے اور نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن جب شقاوت غالب آ جائے اور دنیا کی محبت غالب آ جائے اور دنیا کی آسائشیں غالب آ جائیں، عہدے اور منصب کا غرور و تکبر جب حاوی آ جائے، تو پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے بار بار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم کس پر حملہ کرنے جا رہے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں. آپ نبی پاک علیہ السلام کے لاڈلے امام علی مقام کے خطابات سنیں، جو خطبات آپ نے انہیں ارشاد فرمائے. تو وہ اس وقت طاقت کے نشے میں دھت تھے، انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں. انہیں عہدے و منصب چاہیے تھے، انہیں اپنے رینک کو اپ گریڈ کرنا تھا، انہیں اپنے طاقت کا ایک ایسا غرور تھا کہ اپنے مشن کے آگے انہیں ہر چیز بے وقت نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام سے مقابلہ کر لیا. امام علی مقام امام حسین بلا شبہ آپ کا رتبہ، آپ کے فضائل بے پناہ ہیں، لیکن اس وقت آپ اسلام کے نمائندے ہیں اور براہ راست وہ اسلام کے مقابلے میں آئے ہیں. تو پھر انجام کیا ہوا؟ چن چن کر سارے یزیدی مارے گئے، اور جس عہدے اور منصب کی لالچ میں انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا کہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان پر، آپ کے شہزادوں پر اور آپ پر حملہ آور ہو گئے. وہ سارے کے سارے ان کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے، نہ عہدہ ملا نہ منصب ملا، بلکہ اور ذلت و خواری کے ساتھ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلت ان کا مقدر ہے. پھر آپ آگے چلے آئیے، جب صلیبی جنگوں کا معاملہ ہے تب بھی آپ دیکھیں مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فتوحات نصیب فرمائی. ہاں وقتی نشیب و فراز اور آزمائشیں اہل اسلام کی پرکھ کے لیے آتی رہیں، اور اس وقت وہ حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں نے سخت ایام بھی گزارے، لیکن پھر وہی بات، اسلام باقی رہا. بڑے بڑے جو جبر کرنے والے ظالم و جابر تھے اور جو اپنی طاقت کے نشے میں اندھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے فنا ہوتے رہے. اسلام اس وقت بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا. پھر آپ آگے چلے آئیے، ظلم کی داستانیں ہر زمانے میں. سن 1953 کی میں آپ کو بات عرض کروں، جب ختم نبوت کے لیے تحریکیں چلیں اور قادیانیوں کے خلاف، انہیں کافر قرار دینے کے خلاف جب تحریکیں چلیں، تو اس وقت بھی یہی ظلم و جبر کا طوفان اور بازار گرم کیا گیا، اور اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو چھلنی کیا گیا. لیکن اس وقت ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کمیونیکیشن سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا اور میڈیا سورسز اتنے مشہور نہیں تھے، تو یہ ظلم و جبر اس وقت بھی دبا لیا گیا. لیکن ظلم بہرحال ظلم ہے، اور ظلم ظالم کو نشان عبرت بنا کر چھوڑتا ہے. تو جس زمانے میں جس سطح پر جس نے جو ظلم کیا ہے وہ ہمیشہ عبرت کا نشان ہی بنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آپ آخرت میں اس کا انجام دیکھیں، قرآنی آیات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. مسلمانوں پر نہتوں پر ظلم کی بات ہی نہیں ہو رہی، صرف ایک مومن کی بات ہو رہی ہے. فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہنے والا ہے.
اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے، ترمذی شریف صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لو ان اہل السماء، میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض، اگر آسمان والے اور زمین والے، یہ بطور فرض کے سمجھایا گیا، آسمان میں تو اللہ کے فرشتے ہیں لیکن بطور فرض کے ایک اہمیت کو سمجھایا گیا، فرمایا کہ اگر سارے آسمان والے اور زمین والے اشترکو فی دمی مؤمن، ایک مومن کے خون میں اگر سارے شریک ہو جائیں، ہزاروں سینکڑوں کی بات نہیں ہے، صرف ایک مومن کے خون میں سارے آسمان والے زمین والے بالفرض اگر شریک ہو جائیں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَأَكَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ انہیں اوندھا منہ کر کے سب کے سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو مسلمان کے خون کی بڑی وقت ہے، بڑی قیمت ہے۔ اگر کسی کو کسی کے انداز سے، سوچ سے اختلاف ہے، کسی سے سیاسی طور پر اختلاف ہے، تو وہ اختلاف کا یہ سلوک نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو، نہتے کو ظلم و جبر کر کے الیاذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ یہ ظلم کا انجام جو حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ پھر دیکھیں آگے کیا فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلٍ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے، حضور فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی صحیح حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک مسلمان کا قتل اتنا حاوی ہے کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں ہلاک و برباد ہو جائے، تو کیا یہود و نصارہ کی خوشنودیاں، کیا عہدے اور منصب، کیا رتبے اور مقام، یہ سب کے سب ذلت و رسوائی کا سامان بن جاتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل اور اس کے دین کے مقابل اور اس پر کلمہ پڑھنے والے کے مقابل کوئی آ جائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک نقشہ کھینچا ہے قیامت کا، اور یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی میں، یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں مسند ترین حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، قیامت کے دن مقتول جسے قتل کیا گیا ہے وہ قاتل کو پیشانی سے پکڑ کر، بناصیتہ ورأسہ، اس کے سر کے بالوں سے، اس کی پیشانی سے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا۔ وعلاجہ سخم دمن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر ہوگا اور اس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور جس جگہ پر قاتل نے دنیا میں اس پر زخم لگایا تھا بروز قیامت وہاں سے خون بہ رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جسم گواہی دے رہا ہوگا کہ اس نے مجھے یہاں مارا ہے، یہاں مارا ہے، جہاں جہاں مار کر اس کو اس نے زخمی کیا، شہید کیا۔ یہ مقتول کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس قاتل کو جکڑ کر لے کر آئے گا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے جو بیران محشر میں رسوائی کا یہ سما ہوگا، اور پھر اللہ سے وہ مقتول کہے گا کہ مولا تو اس سے پوچھ جسے ناحق قتل کیا گیا ہے، اللہ سے وہ عرض کرے گا مولا تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کس بنا پہ قتل کیا تھا۔ تو یہ ہے ظلم، جبر اور ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ میں پھر کہتا ہوں اگر کسی کی سوچ سے، کسی کے طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہے، اس کا یہ ہرگز حل نہیں ہے کہ قتل عام کر دیا جائے، اور پھر اس قتل کو اتنا جھوٹ اور دھوکہ اور فراڈ کے ذریعے سے چھپانے کی کوشش کی جائے تو حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو مظلوم کا خون ہو، قرآن پاک میں بھی اس کی تلقین فرمائی گئی، حدیث مبارکہ میں حضور نے کیا فرمایا، اتقوا دعوت المسلم، دعوت المظلوم، حضور نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ کافر کے بارے میں بھی ہے، حضور نے فرمایا چاہے وہ مظلوم کافر ہے، مسلمان کی عظمت تو بہت بلند و بالا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر بھی ہو، فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہو، کیونکہ اس کی بد دعا اور آسمان کے درمیان کوئی خلل اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے، اور پھر اس کا انجام ظالم کی بدترین سلوک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے اہل اسلام کو کتنا اس حوالے سے محتاط فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جنگ کا موقع تھا اور ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، کافر تھا، مقابلے کے دوران اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو جو سامنے مسلمان تھے ان کو یہ لگا کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے ابھی صرف ظاہری طور پہ کلمے کو پڑھ رہا ہے، اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام اس دن اتنے جلال میں تھے، صحابہ آپ کے جلال کو دیکھ کر حیران ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا حلا شرقت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ جان بوجھ کر قتل نہیں ہے، میدان جنگ ہے، اور غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے قتل کر دیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اور پھر ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جسے کلمے کی بنا پر شہید کیا جائے تو قیامت کے دن یہ کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، مولا یہ کلمہ تو ایسا تھا کہ جو امان دیتا ہے، یعنی اگر کوئی کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ بس پھر مقابلے کے دوران بھی ہم اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیں گے، تو یہ کلمہ تو امان دینے والا تھا، اس کلمے کو پڑھنے کے باوجود بھی اسے ناحق قتل کیا، تو یہ کلمہ کل بروز قیامت ناحق قتل کرنے والے کو عذاب دلوائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے۔ پھر ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو بے جا اذیت دی جائے، اس کی عزت کو پامال کیا جائے، اس پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں، تو اذیت دینا، ظلم کرنا، جھوٹا الزام لگانا، یہ سارے کے سارے اپنی جگہ بڑے بڑے جرائم ہیں۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنا، کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا، یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ میں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا ما اطیبکی، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، وہ اطیب ریحک، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، ما اعظمک، تیری عظمت کتنی بلند و بالا ہے، وہ اعظم حرمتک، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام کعبے کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، اور کعبے سے گویا کلام کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے کیا فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، ابن ماجہ صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور نے فرمایا لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکا، اے کعبے تیری افضلیت، تیرا مقام، تیری عظمت، تیری خوشبو انتہائی بلند و بالا ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اے کعبۃ اللہ تجھ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا، اس پر جھوٹا بہتان لگانا، جھوٹے الزامات لگانا، صرف اسلام دشمنی اور یہود و نصارہ کے اشاروں پر، تو قرآن تو بہت پہلے یہ واضح فرما چکا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی اور نصرانی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، جتنا ان کو راضی کرنے کی کوشش کر لو، ان کے اشاروں پر چلنا شروع کر دو، یہ یہود و نصارہ تمہیں اور رسوا کریں گے اور ذلیل کریں گے، تم سے اپنے مفادات نکال کر، تمہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف کر کے، تمہیں اسلام کے خلاف کر کے، تمہاری عاقبت آخرت کو تباہ و برباد کر کے، تمہیں اور دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت کا نشان بنا دیں گے۔ تو یہ ہمیشہ سے قرآن کا فیصلہ ہے، اور جو بھی اس سے ٹکراتا ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ذلت کا نشان ہے اور آخرت میں بھی اس کا ذلت مقدر ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی تلقین ارشاد فرمائی، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ، ایک تو میں نے یہ عرض کی، قرآن پاک کی ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ جو جان بوجھ کر بے گناہ کو قتل کرے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسری آیت جو اس سے بڑھ کر بھی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کوئی کسی مسلمان کو کسی جان کو ناحق قتل کرے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو خون مسلم کی بے پناہ حرمت ہے، اور خون مسلم ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے نیتوں کا قبلہ درست نہیں کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم نہیں کیا، تو یہود و نصارہ کی اتباع ہمیں دنیا و آخرت میں ہلاکت کی طرف لے کے جائے گی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے فرامین بھی ہمیں اس طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہے رب العالمین انہیں خائب و خاسر فرمائے، انہیں ناکام و نامراد فرمائے۔